کو شورانی شاہرانی تو بہت بڑا گمراہ تھا، وہ پتہ نہیں شاہرانی عبدالوہاب شاہرانی، اس نے تو کہا میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ عبدالوہاب شاہرانی تو ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کو کیا تکلیف تھی جھوٹ بولنے کی؟ وہ لے آجیے تاج المقلد، ذرا شاہرانی کو بتاؤں۔ اچھا، اور ابن حجر مکی بدعتی تھا بہت بڑا، اور ساوی جو تھا ساوی تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے۔ ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں نا بکی ہیں، وہ ان جالا کا بہترین گرد رد میں بتاتا ہوں، شنقیطی نے ازوال میان میں بہترین رد کیا ہوتے ہیں۔ ساوی کہتا ہے، میں بتاتا ہوں، الاخذ بے ظواہر الکتاب و سنہ اصل من اصول الکفر۔ یہ ساوی یہ خبیث کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کی اصول میں سے اصل ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، ساوی تو بہت بڑا گمراہ تھا۔ اسی لیے ہمیں نیمی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو، وہ کہتے ہیں حضور پہلے بھی حاضر و ناظر تھے، پچھلی امتوں پر بھی۔ ساوی بہت بڑا گمراہ ہے۔ ساوی پر بہترین رد جو ہے نا وہ 200-300 صفحے پر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیخ شنقیطی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں، جو کہ موریتانیہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ میں فوت ہوئے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی عبدالوہاب شاہرانی 461۔ یہ عبدالوہاب شاہرانی جو ہے نا نواب صدیق حسن خان حنفی جو تھا، اچھا آپ حنفی کہتے ہیں اس کو؟ حنفی ہے، غیر مقلد حنفی ہے، یہ حنفی بھی ہے تو غیر مقلد بھی۔ اس نے نہ حدیث نہیں ہے، عبدالوہاب شاہرانی کی اس نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کان عالما محدثا صوفیا ذا کرامات کثیرۃ، یہ اسی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تالیفات نفیسۃ متبع للسنہ مجتنبا عن البدع جامع بین شریعت و طریقہ، یہ اس نے لکھا ہے۔ تو نیچے کیا لکھا ہے دارالسلام والوں نے لکھا ہے ھذا کل کذب، یہ سارا جھوٹ ہے۔ بل من طال کتب مثل البحر المورود فی المواسق والاعود والطبقات علم انه رجل خرافی مبتدع ضال وکتب مشہونہ من الشرک والخرافات والازالیل وقد تعالیٰ کثیر منها۔ تو اسی کتاب میں خود پڑھا طبقات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا، وہ گدی کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، مریدوں کو کہتا تھا کہ پکڑو اس کو، آگے سے پکڑو، نہیں تو ان کی قدم زمین میں دھنس جاتے تھے۔ سر اگلا سوال یہ ہے کہ وسیلہ شخصی کے بارے میں کچھ ہمارے جو اصحاب الحدیث ہیں وہ تھوڑا بڑا غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وسیلہ شخصی جو ہے یہ شرک ہے، تو یہ کیا آپ کے نزدیک درست ہے وسیلہ شخصی کو شرک کہنا؟ نہیں، ایک ہوتا ہے زندہ آدمی، اس کی دعا کا وسیلہ نا، نہیں فوت شدہ کسی فوت شدہ، ہاں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ صحیح ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہے بدعت کہتے ہیں، اچھا اس کو شرک نہیں فتح لگاتے۔ اچھا، کچھ ہیں جو غلو کرتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہوں گے، لیکن بڑے جو عرب علماء ہیں نا جنہوں نے وسیلہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ اصال ثواب جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک یہ جائز تھا، کیا اس میں سلف میں اختلاف ہے اصال ثواب قرآن پڑھ کے فاتحہ بخشنے کا؟ کیونکہ اس کے دیوبند بھی قائل ہیں اور بریلوی بھی قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلف میں اختلاف تھا۔ قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے اصطلاح میں کسی سے، اگر کوئی کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت ہے، بدعت کہیں گے۔ یہ ثابت نہیں ہے کسی ایک سے بھی، نہ امام حنیفہ سے، نہ ان کے شاگردوں سے، نہ کسی ایک سے، یہ 300 سال تک کہ قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا۔ ابن کثیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں جائز ٹھیک نہیں، ہے۔ یہ ابن کثیر کا دعویٰ ہے، ہمیں صحیح سن سے ملا نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جائز سمجھتے ہوں گے، اگر یہ صحیح ہے تو۔ نہیں، لیکن اس کی وہ دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اچھا سر، اب یہ بڑا احتیاط کا آپ کے اعتبار سے، ہم تو ماشاءاللہ مجھے آپ کی یہ اپروچ بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ تکفیر سے جی بچیں۔ اب اگر کوئی شخص جی حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہاں جی برزخی حیات کے ساتھ، اللہ یا جنت میں ہے، جی اللہ جب جاتا ہے دنیا کے حالات سے ان کو واقف کرتا ہے، جیسے کچھ اہل حدیث نے بھی یہ خواب بیان کیا ابن حجر اسقلانی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو خواب میں فرمایا کہ تم شافعی کی کتابیں کب تک پڑھو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے بخاری؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ جنت میں خبر ہو چکی ہے کہ بخاری لکھی جا چکی ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پہ اپنے نبی کو ابھی بھی مطلع کر رہا ہے، حاضر و ناظر سے مراد اگر وہ یہ لیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے ایسے، لیکن اگر کوئی عوام جو ہے نا اس کے نظر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تکفیر نہیں کریں گے، تکفیر نہیں، بدعت ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سر استانت کے بارے میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں پکارنے کا عقیدہ اس لیے سے لیتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے آتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا وہ، شرک ہے یہ، اچھا استانت بالکل۔ ہاں، استعانت اگر وہ اموات کو پکارتا ہے نا مدد کے لیے،
اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اذن سے وہ کرتے ہیں. تو یہی کرتے تھے وہ مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا. شرک فی دعا جو ہے یہ ہے. ہاں یہ شرک فی دعا ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے نا کہ اللہ میرا یہ کام کر دے اس کے وسیلے سے, تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ اچھا سر, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا جو وہ دھوکے سے, تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے؟ نہیں کہہ سکتے. اچھا وہ زندہ تھے نا, نہیں کہہ سکتے. اچھا, وہ رشیدہ میں گنگوئی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انظر حالانہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور تک وہ بات پہنچا رہا ہے, ڈائریکٹ حضور کو پکارنے کی نیت نہیں, تو درست ہے. تو اس کی یہ استدلال غلط ہے, غلط ہے جی, بدعت. ہاں یہ تو بہت غلط ہے. اچھا سر, اسی کانٹیکسٹ میں آگے چل رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ غیبی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں جی. تو اب یہ ڈیفینیٹ ہے کہ مبشرات آپ نے فرما بھی دیا, اس سے مراد خواب ہے جی. خواب کے علاوہ کوئی اور سورس اب باقی نہیں ہے غیبی خبروں کا؟ کشف نہیں, کشف تو کوئی نہیں. میں تو یہ یا ساریہ الجبل والی حدیث اکثر دیوبند بہت پیش کرتے ہیں. یہ اپنے یہ رائے ونڈ والے صوفیوں کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملتے ہیں. اور مجھے عرب میں بھی کئی رائے ونڈیے ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ہمارے رائے ونڈ اجتماع میں آتے ہیں. لیکن لوگوں نے دیکھا ہے, مطلب میں تو خود دیوبندیوں میں گھسا تھا نا. تو بریلوی بھی یہ کہتے ہیں, ان کا کیا گناہ ہے؟ طاہر القادری صاحب. اسی لیے جناب ہم نے 15 سال بریلویت میں گزار کے ہم 3 مہینے بھی دیوبندیت میں نہیں گزار سکے. ہمیں پتہ چل گیا یہ وہی گند ہے. گند ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب اس طرح کا عقیدہ رکھنا, یہ کشف کرامات کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. کرامت جو ہے, کرامت جو یعنی ثابت ہو نا, اس کو اہل سنت مانتے ہیں, جس کا صحیح واضح ثبوت ہو, جو ثابت ہو جائے نا. مثال کے طور پر جو ہمارے اسماء الرجال کتابیں, اگر صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں, یا اور مثال کے طور پر یہ ثابت ہے کہ ایک حنفی نوجوان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تھا, تو اوپر سے چھت سے سانپ گرا تھا اس کے پیچھے, وہ بھاگنے لگا, تو لوگوں نے کہا توب, تو اس نے جب توبہ کی سانپ غائب ہوا. اس طرح کی کوئی اگر کرامت واقع ہو جائے جس کا ثبوت صحیح سند سے ہو, اس کو ہم مانتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ کرامت کہ وہ آدمی جو ہے وہ مثلا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مرید جو ہے اس کا جہاز ڈوب رہا ہے اور اس کو پکارتا ہے کہ تو یہ کندھا لے کے نکالتا ہے اور کندھا چھیڑ جاتا ہے. ہاں ہاں جی جی, یہ سارا یہ کئی رائے ونڈ والے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں بعض کا حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ پہنچنا ہوتا ہے, 15 منٹ رہ جاتے ہیں پنڈی سے, تو وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو, تو 15 منٹ بعد رائے ونڈ گاڑی اتر. جھوٹ ہے یہ سارا, جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ جو کرامت اور استدراج میں ہم فرق کیسے کرے گا ایک عام آدمی؟ ایک عام آدمی تو دیکھتا ہے اس بندے کی داڑھی ہے, اس نے ماما پہنا ہوا ہے, کرامت ظاہر ہو گئی, اعلیٰ عقیدہ اس کا شرکیہ ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی کیسے جج کرے کہ کیا چیز استدراج ہے اور کیا کرامت؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کرامتوں والی بات ہی جھوٹ ہوتی ہے. عام آدمی دیکھا گا کہ کرامت, ہمیں تو کوئی کرامت نظر نہیں آتی. کرامت اگر آپ مداری تو وہ کہتے ہیں, تو یہ میں بچپن میں دیکھتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک گنجا آیا تھا نا مداری, حضروں میں کبھی کبھی آتا تھا, تو ایک آدمی کو لٹا دیتا تھا, اس کے اوپر چادر ڈالتا تھا, پھر اس کو اس طرح پھیرتا تھا نا اوپر سے کوئی لاٹھی یا چھری, تو اس کا سار علیحدہ ہو جاتا تھا, داڑھ علیحدہ ہو جاتا تھا, سر اب اس میں چادر کے نیچے دوسری طرف ہے, پھر پتہ نہیں وہ کچھ پڑتا تھا کیا کرتا تھا, پھر اس کو ملا دیتا تھا, پھر چادر اٹھاتا زندہ نکل آتا تھا. اسی طرح میرے سامنے مجھے بالکل یاد ہے, بچپن کی بات تھی کہ ایک آدمی کی چادر لے لی اس مداری نے. چادر اس کی جو تھی نا ایک نیلے قسم کی رنگ کی, ہمارے یہاں خاص چادر ہوتی ہیں حضروں کا, پرانا رواج اب ختم ہو گیا نا, اب کم ہو گیا. اس کو اس نے جلا دیا, آگ لگا دی, تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا نوجوان. انہوں نے کہا بڑا پریشان ہوں میں بھی, آپ نے بھی دیکھا ہے, ہاں دیکھے جاؤ. تو بھائی اس طرح کی کوئی اگر ہے تو یہ وہ تو سمجھے گا کہ یہ بڑی کرامت ہے. عام آدمی کے تو. اچھا سر, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے, جسے ہم طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ جو گروہ ہے, یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے, مانا علیہ و صحابی, اس کے بعد سے جب بدعتی فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور آج تک چلتا آ رہا ہے, کچھ لوگوں کا, دیوبند علماء کا یہ کہنا ہے کہ اہل السنہ جو ہے, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل السنہ کی روایت لی جائے, اہل البدع کی نہ لی جائے. وہ کہتے ہیں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں اہل السنہ میں داخل ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. یہ بات اہل السنہ وہی ہیں جو سنت کو ماننے والے. دوسری بات یہ کہ کون سے یہ دیوبندی ہیں, دیوبندی تو اہل حدیث کو اہل سنت نہیں کہتے. ہمارا تو بہت بڑا مفتی ہے اسلام آباد کے اندر, اور کئی لوگوں سے میں نے اس کو ایمانداری سے, میں نے مسجد میں اس وقت میں دیوبندی تھا, میں نے اہل حدیث کو اسٹڈی بڑا مفتی ہے, اس نے کہا بہت بڑا مفتی ہے. یہ تو ویسے بڑی ضرورت کی بات ہے, پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اس طرح. بلو ایریا میں رحمانیہ مسجد کا مفتی, مفتی طیب عبدالعزیز غازی کا وہ ہم زلف ہے, لال مسجد والے کا.
یہ بات آپ نے ریکارڈ کی تھی؟ ریکارڈ نہیں کیا لیکن وہ میرے سامنے مک نہیں سکتا, ہم 2-3 بندے سے. یہ دوبارہ ان سے ذرا اچھا, ریکارڈ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سر, اچھا ریکارڈنگ میں نہیں, خیر چھپ کے کر لیں گے سر. میں اس وقت دیوبندی ہوا تھا, 2-3 مہینے ہم دیوبندی رہے بریلویوں کے بعد, تو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آنی شروع ہوئی. تو میں نے اس بندے کو, حافظ صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے قرآن شریف سامنے تھا, میں نے کہا یہ قرآن پاک ہے, مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اہل حدیث جو ہیں کیا یہ گمراہ ہیں؟ کہتا ہے نہیں, اہل حدیث گمراہ نہیں ہے, صرف تقلید کی وجہ سے ہمیں ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے, یہ حق پر ہے. یہ بات تو انہوں نے کفایت اللہ صاحب نے لکھی. اچھا, اب وہ تو سمجھتے ہیں, ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں. تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, یہ یاد رکھیں. بریلوی یعنی عوام, بصیرت عوام کے, بریلویوں کی یا دیوبندیوں کی معصوم ہے بیچارے, نہیں کرتے تکفیر بھائی. اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, اگر ہم 100 بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں نا, 98 قبول کرتا ہے, 100 دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں, 2 بھی نہیں قبول کرتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے. دیوبندی عوام میں اپنے اکابر کی محبت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ شر فساد, خودکش حملے, دھماکے, یہ دیوبندیوں کی لائن ہے, بریلوی کی نہیں ہے. اور ہمارا جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے, یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں. مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے, ایگزیپشن. مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں. یہاں پر یہاں حضروں میں جب قاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر, وہ باغیہ مناظرہ نہیں کیا اس نے. اس کے بعد بریلیوں نے 2 گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدرسے میں, جس کی CD موجود ہے ہمارے پاس. اس میں انہوں نے اہل حدیث کی حمایت کی, دیوبندی کو مخالفت کی. اچھا سر, تقلید شخصی کو جو اس وقت عوام میں تو بیچاروں کو پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عوام کے لیے کیا حکم ہے تقلید شخصی کا, اور خواص کے لیے کیا ہم کہیں گے کہ ان کی کس نوعیت کی ہے ان کی تقلید شخصی جو ہے یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ کبھی شرک کی وسعت ہے. تقلید شخصی کسی لحاظ سے جائز نہیں. اب عوام جو کرتے ہیں ان کا معاملہ لیتا ہے کہ اگر کسی کو غلطی لگی, مثلا ایک آدمی بدعت کا مرتکب ہے نا, لیکن اس کی نیت صحیح تھی, اس کا وہ مقصد نہیں تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے. اچھا سر, بعض لوگ جو ہے نا بڑا جھوٹا سا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ امام حنیفہ کرتے ہیں. اس کو تھوڑا بریف کریں کہ یہ لوگ مطلب اس کا جو ہے نا, پہلی تو بات یہ کہ تقلید کا معنی کیا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حدیث ماننا بھی تقلید ہے کہ نہیں. دیوبندیوں بریلوی کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث ماننا تقلید نہیں ہے, قرآن ماننا تقلید نہیں, اجماع ماننا تقلید نہیں ہے. اچھا, تو یہ ان کی مسلم و ثبوت میں لکھا ہوا ہے, اور بڑی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اجماع, قرآن, حدیث اس کو ماننا تقلید نہیں ہے, تو پھر یہ نہیں, یہ تو اچھا آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا, اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا, اس کی بات مانتا ہوں, تو یہ تقلید ہے. یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے. عوام جو امام حنیفہ کی تقلید کا دعوے دار ہیں, اول تو یہ شرید عوام میں جو جن کو مولوی نہ پڑھائے نا, ان کو پتہ نہیں, وہ سیدھے مسلمان ہیں, اللہ جانتا ہے, چاہے بریلویوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا, وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں. عوام یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا بات ہے, تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں. صحیح. اچھا سر, پچھلے سال 28 مئی 2008 کو ہم آپ کے پاس آئے تھے, آج 17 جون 2009 ہے جی. اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا, تو میں ابھی اس میں تھوڑا سا کنفیوژن میں ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تقلید جو ہے شخصی یہ 4 صدی میں یہ بعد میں شروع ہوئی ہے جی, جبکہ یہ قاضی اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 282 ہجری, جنہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی لکھی ہے, ان کے نام کے ساتھ علماء عرب بھی لکھتے ہیں قاضی اسماعیل مالکی, اور یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں. ان کے ساتھ مالکی کیوں لکھا جاتا رہا اگر اس وقت تقلید شروع نہیں ہوئی تھی 3 صدی میں؟ اس کا جواب آسان ہے. اچھا, کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہے. مالکی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. تقلید نہیں تھی. جس طرح امام حنیفہ استدلال کرتے تھے قرآن حدیث سے, آثار صحابہ سے, تابعین سے, اس طرح یہ لوگ اس طرح کرتے, حنفی اس طرح مالکی کرتے تھے. اس کی میں ایک آپ کو دلیل بتاؤں کہ یہ جو شافی علماء تھے نا, جن کو شافی کہا جاتا ہے,